صفحہ نمبر 5 پر سبق نمبر 1 حمد کی مشق حل کریں گے۔ بعد از مطالعہ نمبر 1، شاعر نے چاندنی کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے دودھ، یعنی چاندنی اس قدر سفید ہے کہ جیسے دودھ ہو۔ نمبر 2 ہے، حمد میں رت سے کیا مراد ہے؟ رت سے مراد ہے موسم۔ شاعر نے موسم کے بارے میں بات کی ہے۔ اہم نکات: اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ چاند کی چاندنی اور موسم اس کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھول مہکتے اور پرندے چہچہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ آئیں بچوں، اب دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کریں۔ الفاظ اور ان کے معنی: خوش نمائی، اس کا معنی ہے خوبصورتی۔ چہکنا، پرندے کا خوشی سے بولنا۔ مہکنا، خوشبو دینا۔ چھٹکنا، اس کا معنی ہے بکھرنا۔ نگاہ، اس کا معنی ہے نظر۔ ٹھٹکنا، اس کا معنی ہے حیرت یا خوف سے رک جانا۔ لفظ ہے جاڑا، اس کا معنی ہے سردی۔ رت، بچوں، اس کا معنی ہے موسم۔ سما، اس کا معنی ہے وقت یا زمانہ۔ آئیں بچوں، مشق حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے خوشنمائی ظاہر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے حمد میں جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست بنائیں۔ نمبر 1 ہے موسم، چاندنی، پھول، پھل، تارے اور روشنی۔ سوال نمبر 3 ہے، حمد میں کون سے موسموں کا ذکر ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے سردی، گرمی، بہار اور برسات۔ سوال نمبر 4 ہے، حمد میں کتنی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے؟ نمبر 1 ہے پھولوں کا مہکنا، تاروں کا چمکنا، موسم کا بدلنا جیسے گرمی، سردی، بہار اور برسات وغیرہ کا آنا۔ مشق کے دوسرے سوال کی جانب دیکھتے ہیں۔ نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ جواب ہے بے، خوش نمائی۔ نمبر 2 پر ہے، پھولوں پر آ کے چہکے۔ اس کا جواب ہے الف، پرندے۔ نمبر 3 ہے، تاروں بھری رات کو بخشی عجیب۔ اس کا جواب ہے جب، صفائی۔ نمبر 4 پر ہے، کیا دودھ سی ہے چھٹکی؟ اس کا جواب ہے بے، چاندنی۔ صفحہ نمبر 6 پر مشق کا تیسرا سوال ہے، دیے گئے جملوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کریں۔ نمبر 1، اس کی قدرت سے، خالی جگہ میں لکھیں گے پھول مہکے۔ نمبر 2 پر ہے، کیا دودھ سی، خالی جگہ میں لکھیں گے چاندنی ہے چھٹکی۔ نمبر 3 پر ہے، ہر رت میں نیا، خالی جگہ میں لکھیں گے سما، نئی بات۔ نمبر 4 پر، باغوں میں اسی نے پھل، خالی جگہ میں لکھیں گے لگائے، باغوں میں اسی نے پھل لگائے۔ عزیز طلباء، سیکھنے کی صلاحیتوں میں سب سے پہلی صلاحیت ہے سننا۔
اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ انٹرنیٹ سے کوئی ایک حمد سنیں. اور دوسری صلاحیت ہے بولنا. اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم پہلے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے اس موضوع پر 2 منٹ کی تقریر تیار کریں اور بزم ادب میں اپنے ہم جماعت طلباء کو سنائیں. اگلی صلاحیت ہے پڑھنا. اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ درج ذیل اشعار درست تلفظ اور آہنگ سے پڑھیں اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. بچوں نظم پڑھتے ہیں. خدا کی یہ باتیں خدا جانتا ہے، نکلتا ہے مشرق سے کس طرح سورج، فلک پر چمکتا ہے یہ چاند کیوں کر، کہاں سے سمندر میں آتے ہیں طوفان، اجالا ہے کیسا یہ شمس و قمر پر، خدا کی یہ باتیں خدا جانتا ہے. آئیں بچوں اب اس کے سوالات کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے چاند میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. سوال نمبر 2 ہے کیا سمندر میں طوفان بھی آتے ہیں؟ جی ہاں، سمندر میں طوفان بھی آتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کون جانتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. سوال نمبر 4 ہے سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ بچوں آپ نے دیکھا ہوگا روزانہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. سیکھنے کی صلاحیتوں میں اگلی صلاحیت ہے لکھنا. اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. خوشنمائی، چہکے، چھٹکی، سما، نادر. حمد کے پسندیدہ اشعار کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں. حمد کا مفہوم لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے خوشنمائی جھلکتی ہے. درخت پر بیٹھے پرندے خوشی سے چہکتے ہیں. صبح صبح آسمان پر روشنی چھٹکتی ہے. مشق کے اگلے حصے کو حل کرنے کے لیے صفحہ نمبر 7 پر مشق کا اگلا حصہ کریں گے. زبان شناسی سیکھتے ہیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل. نمبر 1 فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے. جیسے اختر نے روٹی کھائی، اسلم اسکول گیا تھا، بلی نے دودھ پیا. بچوں آپ نے دیکھا ان تینوں جملوں میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں بات کی گئی ہے جسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماضی. نمبر 2 پر ہے فعل حال. وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے. جیسے اسلم سبق پڑھتا ہے، ندا اسکول جاتی ہے، فوزیہ خط لکھتی ہے. فعل مستقبل وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے. جیسے حفیظ اسکول جائے گا، ندا خط لکھے گی، حمیرہ پڑھائے گی. ان تینوں جملوں میں آنے والے وقت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جسے ہم کہیں گے فعل مستقبل. بچوں اب آپ نے ہدایات کے مطابق جملہ متعلقہ زمانے میں تبدیل کر کے لکھنا ہے. نمبر 1 ہے اسما اپنا کام مکمل کر دے گی. اس کو ہم تبدیل کریں گے فعل ماضی میں. اسما نے اپنا کام کل مکمل کیا. نمبر 2 ہے امجد بازار گیا.
فعل مستقبل میں تبدیل کریں گے، امجد بازار جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے مرزا صاحب نے دربار میں غزل سنائی، اس کو ہم فعل حال میں تبدیل کریں گے، مرزا صاحب دربار میں غزل سناتے ہیں۔ نمبر 4 ہے مریم کتاب پڑھتی ہے، اس کو ہم فعل ماضی میں تبدیل کریں گے، مریم نے کتاب پڑھی۔ عزیز طلباء، آپ کے لیے عملی سرگرمیاں ہیں کہ بچوں کے اخبار میں شائع شدہ کوئی حمد کاٹ کر اپنی کاپی پر چسپاں کریں، درج ذیل الفاظ کے معنی تلاش کر کے یاد کریں۔ مہکے، نگاہ، جاڑا، کبھی۔ طلباء، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام انٹرنیٹ سے پڑھ کر زبانی یاد کریں۔ اسکول میں منعقد ہونے والے بزم ادب کے ہفتہ وار پروگرام میں اپنے استاد محترم کی اجازت سے میزبانی کے فرائض انجام دیں۔ عزیز طلباء، اس سبق کو سن کر یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔